الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے. ان احسانوں میں جو سب سے عظیم احسان ہے وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو دین کامل عطا کیا ہے. اور یہ جو دین ہے اس دین کو قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں دین فطرت کہا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ دین فطرت کہتے کس کو ہے؟ دین فطرت کس چیز کا نام ہے؟ ہر انسان کے اندر بلکہ انسانوں کے اندر انسانوں کی فطرت ہوتی ہے. ان کے کچھ ضروریات ہوتی ہیں, ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک رول بھی ہو, ایک سسٹم بھی ہو, ایک طریقہ بھی ہو جس کے ذریعے سے انسان کی فطرت کے وہ تقاضوں کو پورا کیا جا سکے. اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کا مادہ جس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے وہ دین اسلام ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. جب کوئی بھی بچہ پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے, یہ بڑی جامع حدیث شریف ہے جس کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے سارے راز کھول دیے. انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر آنا اور انسان کی زندگی کا راستے سے ہٹ جانا, ان دونوں چیزوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. چاہے وہ انڈیا میں پیدا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش میں پیدا ہو, چاہے وہ یورپ میں پیدا ہو, چاہے وہ افریقہ میں پیدا ہو, دنیا کے کسی بھی گوشے میں جب پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے تو پھر نبی رحمت علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, اس کا دین اسلام ہوتا ہے. پھر اس کی وضاحت آپ نے فرمائی کہ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, کہ جب اس کے والدین یہودی ہوتے ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کے والدین عیسائی ہوتے ہیں تو اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کے والدین مجوسی ہوتے ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. الغرض بات یہ ہے کہ والدین جس مذہب کے پیروکار ہوں گے, والدین جن چیزوں کو ماننے والے ہوں گے, اپنے بچے کو دین اسلام سے ہٹا کر اس دین پر لے کر چلے جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جب رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا تو مسلمان پیدا کیا. یہ ہم پر بڑا احسان کر دیا کہ ہم کو مسلمان والدین دے دیے, مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا, مسلمان معاشرے میں پیدا کر دیا جہاں قرآن کی تعلیمات بھی ہیں, نبی آقا علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں اور اسلامی تعلیمات بھی ہیں. ایسے معاشرے میں پیدا کر دیا کہ ہمیں مسجدوں کا ماحول بھی مل گیا, دعوت کا ماحول بھی مل گیا اور اللہ والوں کا ماحول بھی مل گیا اور مدارس کا ماحول بھی مل گیا. یہ احسانات ہیں ایک کے بعد دیگر رب کریم نے ہم پر فرمائے ہیں.
اب اس کے علاوہ اٹھا کے دیکھیں کہ سب انسان پر اللہ نے تو احسان کر دیا کہ سب کو مسلمان بنا کے پیدا کر دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ان کے والدین چونکہ مسلمان نہیں تھے تو کوئی دنیا میں دوسرے پھر مسلمان نہیں بچے۔ ہمارے والدین مسلمان تھے تو ہم مسلمان رہ گئے۔ عزیز ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو ایک احسان ہم پر کر دیا کہ ہم کو مسلمان بنا دیا، کیا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ کیا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ کیا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا انتظار کرتے رہیں؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو دین ہم کو ملا ہے یہ دین کامل ہے۔ دین کامل کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر جتنی چیزیں آئی ہیں، اس دین کے اندر جتنی باتیں آئی ہیں، اس قرآن کے اندر جتنے پیغامات آئے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کی زندگی کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ساری باتیں انسان کی زندگی کو اپنے مقصد پر لانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ دین کامل کا مطلب ہے۔ جو نبی ہم کو عطا کیے گئے وہ نبی بھی نبی کامل ہے۔ آپ قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں اور دیگر مذاہب کی دیگر کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کامل کس کو کہتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس یہودی نے کہا کہ عمر، آپ کی قرآن مجید میں ایک آیت ایسی اتاری گئی ہے، اگر وہ آیت تورات میں نازل کر دی جاتی تو ہم جس دن وہ آیت نازل کی گئی ہے اس دن کو عید کا دن تصور کرتے اور ہر سال جشن مناتے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جس آیت کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہو؟ تو پھر اس یہودی نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ خود اللہ نے نازل کی ہے، آپ کے نبی نے اعلان کیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایسی جامع آیت ہے جو پورے 1,24,000 انبیاء میں کسی کو نہیں ملی۔ اگر کسی کو ملی تو وہ ہمارے نبی رحمت علیہ السلام کو ملی۔ اگر یہ اعزاز، یہ نعمت کسی کو دی گئی تو صرف اسی امت کو دی گئی ہے، پھر دنیا میں کسی نبی کی کسی امت کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کیا بات بتائی ہے، کیا کام دیا ہے، کیا بات سمجھائی ہے؟ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلا تو اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ کیا مکمل کیا؟ دینکم، تمہارے دین کو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کامل دین، مکمل دین، اکمل دین یہی دین ہے جس دین کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا کہ یہ دین مکمل ہے۔ اب انسان کو راہ راست پر آنے کے لیے، انسان کو صحیح راستے پر آنے کے لیے اس دین کو تھامنا ضروری ہے۔ جب تک یہ دین ہماری زندگی میں نہیں ہوگا انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ دنیا اس کی ہو سکتی ہے، نہ آخرت اس کی ہو سکتی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم فلاح چاہتے ہیں تو پھر یہ دین فطرت ہے۔ اسی دین کے اندر انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مادہ رکھا گیا ہے۔ جب تک یہ دین انسان کی زندگی میں نہیں ہوگا انسان کی دنیا کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی مذہب کے اندر یہ مادہ نہیں ہے کہ وہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ایک ہوتی ہیں خواہشات اور ایک ہوتی ہیں ضروریات۔ خواہشات کہتے ہیں جو ضرورت سے آگے کی چیزیں ہوں، خواہشات کہتے ہیں جو ضرورت سے آگے کی چیزیں ہوں۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دال کھانا کھائیں تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بھوک کو ختم کرے، اتنا ہی کام ہے کھانے کا۔ تو بھوک کو ختم کرنے کے لیے روٹی اور چٹنی سے بھی ختم کی جا سکتی ہے،
دال اور چاول سے بھی ختم کی جا سکتی ہے، اور کوئی چھوٹی موٹی چیز سے بھی بھوک ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ انسان کو بھوک لگنے پر کچھ مل جائے کھانے کے لیے۔ اور خواہشات کیا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے ہم انتظار کریں اور طلب کریں بریانی کو ہی، کہ اگر آئے تو ہم وہی کھائیں گے۔ کھانے کے لیے ہم طلب کریں اور بڑی چیز کو کہ وہ آئے گی تو ہم کھائیں گے، تو یہ خواہشات ہے۔ بھوک تو دونوں سے ختم ہوتی ہے، تقاضا تو دونوں سے پورا ہوتا ہے، چاہے آپ دال کھانا کھا لیں چاہے آپ بریانی کھا لیں۔ لیکن بات کیا ہے کہ ضرورتیں جو انسان کی ہیں وہ اصل ہوتی ہیں، جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اور اس کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پیاس لگ جائے تو پانی پی لینا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور یہ جیسی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں میں آپ کو گنوا رہا ہوں، اسی طریقے سے انسان کے جسم کو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک جتنی ضرورتیں آتی ہیں ان پوری ضرورتوں کو پورا کرنے کی تعلیمات اس دین کے اندر موجود ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو امت کے سامنے پیش کیا۔ کیسے حالات تھے، کیا ماحول تھا، کیا معاشرہ تھا، یہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے کہ کن حالات میں نبی رحمت علیہ السلام نے یہ پیغام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ کوئی ایک ماننے والا بھی نہیں، کوئی ایک سمجھنے والا بھی نہیں۔ جب تک نبی پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر سے پہلے صرف اپنے حد تک نیک تھے، سچائی کو آپ نے تھاما تھا اور امانت داری کو آپ نے تھاما تھا، لوگوں کی مدد کرنے کو آپ نے تھاما تھا، بھوکوں کو کھانا کھلانے کو آپ نے تھاما تھا، لوگوں کا بوجھ اٹھانے کو آپ نے تھاما تھا، تو سارے لوگ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ اور کس درجے محبت کرتے تھے کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا اور وہاں پر حجر اسود کو لگانے کی بات آئی تو ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے گا، تو انہوں نے اس بات پر طے کر لیا تھا کہ اب جو شخص مکہ حرم کے اندر داخل ہوگا اس کو فیصل مان کر اس کا فیصلہ قبول کریں گے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ چہرہ میرے اور آپ کے آقا کا تھا تو پھر لوگوں نے ایک آواز ہو کر یہ بات کہی کہ اس شخص کی بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز ساتھیوں، واقعے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اتنی بہترین تھی ان لوگوں کے نزدیک کہ جب نبی کی بات آ جائے تو وہ لوگ ماننے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو ایسی قوم تھی جو نبی کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ تھوڑا سا تصور کریں کہ صفا کی پہاڑی پر نبی پاک علیہ السلام چڑھے ہیں اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا ہے کہ لوگوں، پہلے تو نبی پاک نے اپنی ذات کو پیش کیا۔ یہ داعی کی صفات ہونی چاہیے جو نبی علیہ السلام نے یہاں تعلیم دی۔ فرمایا، لوگوں کیا تم مجھے سچا مانتے ہو؟ جو بات میں کہتا ہوں وہ سچ ہوتی ہے؟ کیا میں تمہارے نزدیک سچائی کا حامل ہوں؟ تو لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، بلکہ لوگوں کا جواب یہ تھا، ہم نے آپ کے اندر سچائی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پایا۔ یہ جواب پورے مکے والوں کا تھا۔ یہ جواب سننے کے بعد پہلے نبی نے اپنی ذات کو پیش کیا تھا، سمجھایا تھا کہ دیکھو میں ایک ستھرا ہوا، نکھرا ہوا، پاکیزہ انسان ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ جھوٹ نہیں کہتا، وہ غلط نہیں کہتا، میرے اندر اچھائیاں ہیں، میرا کام اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے، آپ سمجھو میری بات کو۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پر حملہ آور ہوگا، تو تم اس بات کو مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ضرور مانیں گے، آپ کی بات کو ہم کیوں ٹھکرائیں گے؟ تو پھر نبی پاک نے اعلان کیا تھا، فرمایا تھا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ تو پھر اس بات کو انہوں نے ایک نظر میں انکار کر دیا تھا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جس نبی کو اتنا مانتے ہو، جس نبی کی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہو، جو لوگ جس نبی کے فیصلے کو اتنا اہم قرار دیتے ہو کہ حجر اسود کو لگانے کے لیے آپ سے بہترین شخصیت نہیں ہے، اور جس نبی کے پاس اپنی امانتیں لے جا کر رکھواتے ہو، اس نبی نے ایک ہی تو اعلان کیا تھا۔ وہ اعلان صرف 4 جملے تھے۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 چیزوں کا اعلان نبی نے کیا اور سارے لوگ وہاں سے چلے گئے کہ کیا بات تھی اس
ان کو کیا سمجھ آیا تھا اس جملے سے کہ وہ لوگ ایسے ماننے والے نبی سے دور ہو گئے تھے؟ بڑی حیرت کی بات ہے اگر سوچ کے دیکھیں، ایک ایسا آدمی ہو جو مانتا ہی نہیں وہ چلا جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اور ایسے لوگ ہوں جو آنکھ بند کر کے آپ پر بھروسہ کرتے ہوں، صرف ایک جملہ ان لوگوں کے سامنے آ جائے اور وہ لوگ وہاں سے نکل کے چلے جائیں، تو ہمارے عقلوں پر بات دستک دیتی ہے کہ یہ جو کلمہ ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو نظام کی بات صفا کی پہاڑی سے نبی پاک نے کی تھی، یہ مکمل نظام زندگی کو بدلنے کا نام ہے، یہ مکمل زندگی کو سنوارنے کا نام ہے۔ اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایک جملہ پڑھ کر ہم ساری زندگی کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے دے دیں، یہ ہمیں مقصود نہیں ہے، یہ راز اصل تھا۔ عزیز ساتھیوں، جب اس دین کو نبی پاک نے پیش کیا تو یوں ہی نہیں کہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اس کے پیچھے آپ نے محنتیں کی، اتنی محنتیں کی کہ ایک فرد کو پکڑا، ایک گھر کو پکڑا، ایک بچے کو پکڑا، ہر شخص تک آپ نے بات پہنچائی۔ جہاں 2-3 لوگ جمع ہو جاتے وہاں آپ پہنچ جاتے، جہاں کوئی آدمی راستے میں مل جاتا وہاں آپ پہنچ جاتے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کی عظمتوں کا عالم کیا ہے کہ جب نبی اقصی میں گئے ہیں تو انبیاء کی قطار بنی ہوئی ہے، امامت کے لیے مصلی چھوڑا گیا ہے۔ جب نبی معراج پر گئے ہیں تو پھر سارے فرشتے قطاریں لگا کر درود و سلام برساتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آسمانوں پر گئے ہیں تو انبیاء نے استقبال کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ عرش پر گئے ہیں تو رب کائنات نے بات کی ہے اور تحفے عطا کیے ہیں۔ تو ایسی عظمتوں والے نبی ہوں اور ایک شخص کو پکڑ کر بات سمجھا رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کی کوئی اہمیت ہے جو بہت اہم ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جس آیت سے میں نے بات شروع کی تھی، وہ آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عجیب بات فرمائی، وہ بات نہ حضرت آدم کو کہی گئی، نہ حضرت شیس کو کہی گئی، نہ حضرت ابراہیم کو کہی گئی، نہ حضرت اسماعیل کو کہی گئی، نہ حضرت اسحاق کی نسل میں آنے والے تمام انبیاء کو کہی گئی، یہاں تک کہ جن کو سب سے لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، 950 سال کی محنت کے بعد بھی ان کو وہ بات نہیں کہی گئی۔ صرف 23 سال جس نبی نے محنت کی ان کو یہ بات کہی گئی۔ ایک بات یہ ہے کہ کوئی باپ ہو اور اپنے بیٹے کو کوئی ذمہ داری دے دے، کوئی استاد ہو اپنے شاگرد کو ذمہ داری دے دے کہ کیا ذمہ داری دے کہ بیٹا تم یہ کام کر کے آؤ، بیٹا تم فلاں راستے سے چل کے آؤ، تو پھر جب وہ بیٹا اس راستے پر چلتا ہے، اس کام کو انجام دیتا ہے، تو باپ کی نظر میں ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے لیے یہ کتنی محنتیں کر رہا ہے، کتنی قربانیاں دے رہا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی پاک کو ذمہ داری دی تھی کہ یہ پیغام کو آپ کو پہنچانا ہے ساری دنیا تک، سارے عالم تک، سارے انسانیت تک، تو پھر نبی پاک نے اپنے آپ کو اس طریقے سے لگایا تھا اس کام کے پیچھے، خود اس ذمہ داری دینے والے رب کو یہ اعلان کرنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ جو لفظ باخِعٌ عربی زبان میں آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے جڑ سے جب اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، کسی کام کے لیے اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی دوسرا کام ہی نظر نہیں آتا، کسی کام کے لیے اپنی ذات کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے لوگوں کو، اپنی زندگی کو اس طریقے سے لگا دے کہ اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی کام نہ ہو، تو ایسے کام کے لیے خود یہ ذمہ داری دینے والے رب نے اعلان کر دیا کہ باخعن نفسک، ایسے محسوس ہوتا ہے اے پیغمبر کہ تم اس دین کے لیے، تم ان لوگوں کے لیے، تم اس انسانیت کے لیے اپنے آپ کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے۔ یہ خود اللہ رب العالمین نے اعلان کے مکمل، دین کے مکمل کرنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم اس دین کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا لگا رہے ہو۔ جب اتنی عظمتوں والے نبی نے اس دین کو اتنی محنت کر کے آگے پہنچایا ہے، تو عزیز ساتھیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کون سی نعمت ہے جو ہمیں ملی، کوئی معمولی نعمت نہیں ہے جو ہم کو ملی ہے۔
دین اس کا نام نہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں، دین اس کا نام نہیں کہ ہم زکوٰۃ دے دیں، دین اس کا نام نہیں کہ ہم تلاوت و اذکار میں رہ جائیں. دین مکمل نظام زندگی کا نام ہے. ہماری ہر لائف سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے کا نام دین ہے. گھر میں بھی دین، باہر بھی دین، مسجد میں بھی دین، تجارت میں بھی دین، نوکری پر بھی دین، ہر جگہ دین ہے، ہر جگہ دین ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دین کی تبلیغ فرمائی تھی. اور آج ہم پر بھی ضروری ہے کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے اور یہ چیزیں ہم پر ذمہ داری کے طور پر ڈالی گئی ہے. جب حجۃ الوداع کا خطبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے اس مجمع کو اعلان کر کے پوچھا تھا کہ لوگوں کیا تم گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ میں نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی ہے؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے اپنا کام مکمل کیا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے یہ بات فرما دی ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم جملہ نبی پاک نے فرمایا، وہ جملہ اصل ہم پر ذمہ داری ڈالتا ہے. حضور نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں پر موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو آگے تک پہنچائیں. جن تک یہ بات پہنچ جائے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو آگے تک پہنچا دے. جس کو یہ پیغام مل جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس پیغام کو آگے پہنچا دے. کیونکہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہے، تو یہ کام اب جس تک یہ بات پہنچی ہے اس تک پہنچانے کی ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دین کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اس دین کو پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اس دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے جن لوگوں تک نہیں پہنچا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے.